حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات پاک ابتداء اسلام سے لے کر آخری سانس تک جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری، غلامی اور محبت کا جو حق ادا کیا، آج بھی سرکار کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ پوری جو مقدس جماعت ہے صحابہ کرام کی، جن کی تربیت براہ راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی، جن کے ظاہر کو اور باطن کو محبت سے، ہمدردی سے، پیار سے، اخلاق سے جو آراستہ کیا، اس پوری مقدس جماعت میں جو سب سے اعلیٰ اور بہترین جو نمونہ ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ ہر اعتبار سے آپ اول ہیں، خلیفہ آپ دیکھیے، اول خلیفہ ہیں، اسلام لانے میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی مقدس جماعت میں صحابہ کرام میں صدیق اکبر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے میں بھی اول ہیں، کہ جتنی محبت صدیق اکبر نے ظاہری اور بنفس نفیس جو آپ نے اپنے منصب کو نہیں دیکھا، اپنی عمر کو نہیں دیکھا، یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں جہاں میرے اول کی بات آئے تو یہ بھی مد نظر رکھنا کہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے میں بھی اول رہا ہوں۔ اور یہ پیغام دیا، سیدہ کائنات کی بھی یاد منائی جا رہی ہے۔ صدیق اکبر نام آپ کا ابو بکر ہے، جو صدیق کہا جاتا ہے، آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جنہیں خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صدیق کہا، جنہیں خود رب تعالی نے بھی صدیق کہا، جنہیں خود مولا کائنات نے صدیق کہا، جنہیں سیدہ کائنات نے صدیق کہا، جنہیں خود امام حسن نے صدیق کہا، اور جنہیں امام حسین نے اور تمام ائمہ اہل بیت، اور آج بھی جو اس مقدس جماعت کے جو وفادار ہیں، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سچے ہیں، مگر صدیق اکبر اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، کہ جنہیں علی بھی صدیق کہتے رہے۔ اور ان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، کہ جو سچ کی جو ہے تصدیق کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج کے بعد جب آپ تشریف لائے، جو صبح ہوئی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج کا ذکر کر رہے تھے تو کافروں نے انکار کیا۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور دل و جان سے ایکسیپٹ کیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک۔ صدیق اکبر کی شہزادی صدیقہ جناب سیدہ عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب دیکھیے، اگر کوئی یہ کسی بات کو روایت کرے تو ہم جان سکتے ہیں کہ روایت کرنے والی اور بھی ہستیاں ہیں۔ عمر فاروق کا ایک بہت بڑا مقام ہے، عثمان غنی ہیں، اور دیگر صحابہ، بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت جابر ہیں، اور بھی صحابہ ہیں جنہوں نے بہت سی احادیث کو روایت کیا۔ مگر صدیقہ جن نام کے آگے لگایا جاتا ہے وہ سیدہ عائشہ پاک ہیں، صدیق جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ اگر کسی بات کو آگے پہنچائیں تو ان کی بات کتنی وزنی ہوگی، کہ جو خود صدیقیت کے مرتبے پر ہوں، جن کی بیٹی صدیقہ کے مرتبے پر ہوں، اور وہ اگر کوئی بات کہے تو اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ ان کی جو اہل بیت اطہار میں اور صحابہ کرام کے درمیان جو محبتیں تھیں، ان محبتوں کا اظہار سیدہ عائشہ صدیقہ کس طرح کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ پاک یہ کہتی ہیں، کسی نے پوچھا، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر اور بی بی پاک، آج ان دونوں کی یاد ہم منا رہے ہیں،
सिद्दीक़ा पाक से किसी ने पूछा कि ए आयशा सिद्दीक़ा ज़रा ये बताइए, सैयदा है कायनात, मखदूमा है कायनात, कैसी हैं? हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जो सच्चे की बेटी ख़ुद सच्ची हैं, अब वो ये कहती है कि मुझसे अगर पूछते हो बीबी पाक के बारे में तो सुनो, सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा जब चलती थी तो ऐसे लगता था कि ख़ुद रसूलुल्लाह चल रहे हैं। जब वो बोलती थी तो ऐसे लगता था कि ख़ुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल रहे हैं। हर एतबार से, सीरत के एतबार से, सूरत के एतबार से, किरदार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से हू बहू अपने बाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह थी। यही अबू बकर सिद्दीक़ हैं। जब अलीउल मुर्तज़ा की बात आती है तो आप इस तरह आप ये बयान करते हैं। हज़रत बीबी आयशा पाक ये पूछती हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर से कि बाबा जान, मैंने अक्सर ये आपको देखा है कि आप महफिल में होते हैं तो आपकी नज़र अलीउल मुर्तज़ा पर रहती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये फरमाने लगे कि बेटी, मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सुना है कि अली को देखना भी इबादत है। अब ये बात किसी और ने नहीं, सिद्दीक़ा ये खुद पूछती हैं अपने वालिद गिरामी से जो ख़ुद सिद्दीक़ हैं कि बताओ अली के बारे में, हम ये देखते हैं कि आपकी नज़र अलीउल मुर्तज़ा की तरफ होती है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर उस मर्तबे पर हैं कि सदाक़त के मर्तबे पर फ़ायज़ होकर अहले बैत से मोहब्बत का ये दर्स दे रहे हैं कि मैंने ये सुना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अली को देखना भी इबादत है, तो मैं अली को देख कर इबादत कर रहा होता हूँ। ये सिद्दीक़ अकबर का अक़ीदा है। तो अहले बैत अतहार और सहाबा किराम के दरमियान जो मोहब्बतें थी, जिसकी आला मिसाल और बेहतरीन नमूना ख़ुद हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात पाक है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि मुझ पर जितने एहसानात थे लोगों के वो मैंने उतार दिए। सिद्दीक़ अकबर ने अबू बकर के जो एहसानात हैं वो बरोज़ महशर अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाएगा। यही अबू बकर सिद्दीक़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है और ये गुफ्तगू चल रही है क़यामत के हवाले से जन्नत के बारे में। हुज़ूर ने फरमाया कि जन्नत के मुख्तलिफ़ जो दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते को हुक्म होगा अल्लाह की जानिब से कि जिसने नमाज़ें पढ़ी होगी उनका दरवाज़ा अलहदा होगा। नमाज़ पढ़ने वालों को हुक्म होगा कि ए नमाज़ पढ़ने वालों, आज ये जो दरवाज़ा तुम देख रहे हो ये नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, यहाँ से दाखिल हो जाओ। रोज़ेदार के लिए अलग दरवाज़ा होगा, सदका व खैरात करने वालों के लिए अलग दरवाज़ा होगा, मुजाहिदीन के लिए, खुदा की राह में जिहाद करने वालों के लिए अलग दरवाज़ा होगा। हर दरवाज़े पर ये सदा दी जाएगी, ये अनाउंस किया जाएगा कि ए रोज़ेदारों तुम यहाँ से आ जाओ। नमाजियों को हुक्म होगा कि तुम नमाज के दरवाज़े से दाखिल हो जाओ। किसी ने ये सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा भी शख्स है जिसे हर दरवाज़े की जानिब से, हर दरवाज़े से पुकारा जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो अबू बकर सिद्दीक़ है कि हर दरवाज़े से जिनको सदा दी जाएगी, जिनको पुकारा जाएगा। अब ये सिद्दीक़ अकबर की मर्ज़ी है कि जहाँ से चाहें वो जा सकते हैं, चाहे तो वो नमाजी के दरवाज़े से जा सकते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये मकाम है कि बरोज़ महशर जन्नत के जितने दरवाज़े हैं ये सब आपके लिए ओपन होंगे और जिस दरवाज़े से आप चाहेंगे आप जा सकते हैं। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के इमाम हसन मुजतबा से, इमाम हुसैन से इस कदर मोहब्बत फरमाते कि आपके अपने दो शहज़ादगान हैं, एक हज़रत अब्दुर्रहमान, एक हज़रत मोहम्मद। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दो शहज़ादगान, मगर किसी मुअर्रिख़ीन ने ये मेंशन नहीं किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किसी अपने फ़र्जंद को, अब्दुर्रहमान को या मोहम्मद को, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दो शहज़ादगान, मगर किसी मुअर्रिख़ीन ने ये
مینشن نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی اپنے فرزند کو عبد الرحمن کو یا محمد کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہو، مگر لکھنے والوں نے یہ بات لکھ کر بتا دیا کہ اہل بیت سے اتنی محبت تھی کہ ابو بکر صدیق کے کندھوں پر بھی ہم نے دیکھا یا حسن ہوتے تھے یا حسین ہوتے تھے، کہ انہی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر یہی پیغام دیتے تھے کہ لوگوں دیکھو مجھے اہل بیت سے کس قدر محبت ہے، اور اپنی فیملی کو آپ یہی تلقین کرتے، یہی درس دیتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو فورگیٹ مت کرنا۔ حضرت محمد جو صدیق اکبر کے یہ شہزادے ہیں، پیدا تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر ہوئے، مگر آپ کی کفالت، آپ کی جو پرورش کی وہ حضرت مولا علی نے کی، اور خود حضرت محمد حضرت مولا کائنات کے محبت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صدیق اکبر کے یہ بیٹے ہیں، اور علی المرتضیٰ خود یہ کہتے کہ پیدا تو یہ ابو بکر کے گھر میں ہوا ہے مگر پرورش اس کی ہم نے کی ہے۔ اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت محمد کی جو ولادت بھی ہوئی تھی وہ اسی دن ہوئی تھی 18 ذی الحج کو، کہ جس دن یہ اعلان ہوا حضور کی جانب سے کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ وہ دنیا میں آتے ہی حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے یہی اعلان سنا۔ تو ان کے درمیان حضرات گرامی اس قدر محبت تھی۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نہ ہم اہل بیت اطہار کی توہین کبھی سننا پسند کرتے ہیں، نہ برداشت کرتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی توہین کو ہم سننا پسند کرتے ہیں اور نہ برداشت کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 2 ماہ 10 دن کا پورا جو یہ دورانیہ جو دور خلافت آپ کا جو گزرا، یہ گزارنے کے بعد 22 جمادی الثانی کو آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا، اور آپ نے ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں، میری روح پرواز کر جائے، تو میرے جسد پاک کو لے جا کر سرکار کے دولت کدے پر رکھ دینا اور پھر اجازت طلب کرنا، اجازت مانگی جائے۔ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اجازت مل جائے تو مجھے سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا۔ یہی کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے لے جا کر آپ کے جسد پاک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دروازے کے قریب رکھ کر اب اجازت طلب کی گئی، اور یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کا ساتھی، آپ کا یار غار آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، جگہ چاہتا ہے، آپ کی اگر اجازت ہو تو یہاں انہیں دفنا دیا جائے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ اجازت لی گئی تو قبر انور سے یہ آواز آئی کہ یار کو یار سے جدا نہ کیا جائے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سپرد خاک کیا گیا، جو آج بھی وہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر صدیق اٹھیں گے، پھر حضرت عمر فاروق اٹھیں گے، میرے دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے، اور اس شان سے ہم اہل معاشر میں ایک کٹھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پھر جنت البقیع والے ہوں گے، جنت المعلا والے، اس طرح سے اہل محشر بروز محشر یہ جمع ہوں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر دنیا میں بھی سرکار کے ساتھ رہے، آج مزار میں بھی سرکار کے ساتھ ہے، اور حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بیوی پاک فاطمہ بھول نہ جانا لوگوں عظمت